السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ آج 18ویں روز میں داخل ہو گئی۔ جو جنگ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹرمپ کے ڈپریشن اور فرسٹریشن میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ کبھی موصوف نیٹو ممالک کو ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی چین اور رشیا سے بات کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، اور کبھی ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی باقی اپنے الائز سے شکوے کرتے ہیں، اور کبھی اپنی خود ساختہ اور ون سائیڈڈ فتح کا اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے ایران کی نیوی تباہ کر دی، میں نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی، ان کے میزائل کی کیپیسٹی ختم کر دی، ان کا ایٹمی پروگرام میں نے برباد کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے رہتے ہیں سارا دن۔ میں کچھ سخت لفظ نکلنے لگا تھا، چلو اس کی واپسی ہو گئی۔ اب ایران کی تعریفیں شروع کر دی ہیں جی موصوف نے۔ یہ کس مائنڈ سیٹ پہ ہے، کیا کس کیفیت میں ہے؟ ایران کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے، اور موصوف ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کس ذیلی کیفیت میں ہے؟ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ یہی ہمارا آج موضوع ہے، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ معروف تجزیہ کار جناب ڈائریکٹر قیس اسلم صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جی۔ ان کی ماشاءاللہ انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ معروف قانون دان ہمیں لیٹر آن جوائن کریں گے۔ عارف چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو پروفیشنلی وکیل ہیں، قانون دان ہے، لیکن وہ ایک وزڈم کے آدمی ہے، اور بڑی خوبصورت نپی تلی اور وزڈم کے ساتھ بڑی لاجیکلی بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر نادر میر اگین معروف دفاعی تجزیہ کار، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے جنگ کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے، اور امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ کیسے سب آپ کریں گے؟ یہ وار جو ہے اب تھرڈ ویک کی طرف جا رہی ہے، اور جس دن جو شروع ہوئی تھی میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہماری یعنی پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وار ٹرمینیٹ ہو، جلدی سے ختم ہو، سیز فائر ہو، اور ڈپلومیسی میں آئیں، جو بھی کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان از افیکٹڈ۔ اگر ڈائریکٹلی پاکستان جنگ تو نہیں لڑ رہا ایران والی، پاکستان تو افغانستان کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ نے وہ بھی خبریں سنی ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی، لیکن اس جنگ سے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے، اور بلکہ دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ اٹس اے ریجنل وار ود گلوبل امپلیکیشنز اینڈ انفلوئنسز۔ ہورموز کے بند ہونے سے آئل پرائسز، پاکستانیز بینگ ان دا گلف، اگر وہ وہاں ٹوٹل وار پرولونگ ہو جاتی ہے، چل پڑتی ہے لمبی، اور لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، یا جابز ختم، پاکستانیز کی بات کر رہا ہوں، جابز ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کی فارن ایکسچینج اور آپ کی جو اکانومی ہے، ویسے بھی آپ کی اچھی خاصی اکانومی کا تعلق گلف کے ساتھ ہے، ریمیٹنسز کے ساتھ بھی، ادھر سے آئل کے ساتھ بھی، اور ادھر سے جو آپ لونز کو کرتے رہتے ہیں، ریسائکلنگ وغیرہ، اس کے ساتھ بھی۔ تو دین پاکستان کے لیے اکنامک ایشوز کافی سیریس ہو جائیں گے، آلریڈی ہیں، بیکم ویری ویری ایکیوٹ۔ تو ایک تو یہ ہے، تو ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ جنگ ختم ہو۔ دوسری، ہماری تو ایران سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ظاہر ہے، تو وہ نیبر ہے ہمارا، تو ہم تو امن چاہتے ہیں کہ اس کی ڈسٹرکشن بھی نہ ہو، یہ بھی پاکستان کا انٹرسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ اگریمنٹ ہے ڈیفینس کا، آپ کو پتہ ہی ہے، اور پاکستان کے باقی گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں۔ سو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹ کس پہ آ رہا ہے اس وار کا، ڈائریکٹ نقصان اگر یہ چلتی جاتی ہے۔ ہو ول بی دا بگیسٹ لوزر؟ پہلے یہ سمجھ لینا۔ obviously گلف اسٹیٹس ول بی دا بگیسٹ لوزر۔ ایران اٹ سیلف از بینگ ڈسٹرائڈ بائی دا وے، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نقصان اس کا بھی بہت ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے۔ ہمارا اسرائیل سے تو کنسرن نہیں ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ تو ہے۔ تو یہ اور امریکہ کی ریپوٹیشن ایز اے گلوبل پاور obviously ٹارنش ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو موڈورا والا کرنا تھا آپریشن جس طرح کا، وہ تو ہوا نہیں، مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے تیسرا ہفتہ ہو جائے گا، اور اب امریکہ اگلے ایسکلیشن اگر ہوتی ہے، یہ جنگ چلتی ہے، تو پھر ایسکلیشن ہو جائے گی، مطلب بڑھ جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ امریکہ اپنے فورسز لانے کی، لینڈ فورسز، آرمیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ they have already started moving from states and other depots and other places۔ اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو وہ ایسکلیشن نیوکلیئر سائڈ پہ جا سکتی ہے۔ سو آل ٹولڈ پاکستان از میکنگ ایفرٹس اینڈ رائٹلی سو کہ یہ وار ٹرمینیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور بیک ٹو ڈپلومیسی آیا۔ جو بھی ڈیل بنتی ہے وہ تو خیر پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن سیز فائر کرانے میں اور بھی ممالک کا انٹرسٹ ہے، چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ترکی کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ظاہر ہے گلف اسٹیٹس کا انٹرسٹ ہے۔ تو یہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل، ایک بات کمپلیٹ کر لوں، امریکہ اور اسرائیل کے جو وار ایمز ہے اس میں بھی فرق ابھی کافی کلیئر نظر آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے خود ہی کہا، ٹرمپ کی ایم ہے کہ
کہ اس کی ایمز لمیٹڈ ہے ٹرمپ کی. انگریزی میں کسی نے کہا بہت اچھا, کیونکہ میں جیو پولیٹیشن ہوں, ملٹری ہسٹورین ہوں, ڈیفینس اینالسٹ کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ امریکہ wants ایران ٹو بینڈ, یعنی بینڈ دا نی, یعنی کہ گھٹنے ٹیکے, whereas اسرائیل wants ایران ٹو بی ڈسٹرائڈ. مطلب فرق ہے دونوں میں نا, دونوں ایک نہیں ہے, ایک جیسے ایم نہیں ہے, دونوں کے ایم میں فرق ہے. سو اٹ از پاسبل کہ وار ٹرمینیشن which is suitable to all of us and especially پاکستان. اچھا برگیش صاحب, میں سمجھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا یقینی طور پہ ظاہر ہے جنگ کے حق میں تو کوئی بھی نہیں, لیکن یہ نقصان کی اگر ہم بات کر لیں, ہمارے سے بھی زیادہ نقصان امریکہ کا اور اسرائیل کا روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکنز نکل جائیں. کیا ونس آف آل یہ معاملہ حل نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں, وہ ایران کے کہنے سے مسئلہ نہیں نہ ہوتا. دیکھیے ایران لڑ تو سکتا ہے, لڑ رہا ہے ایز اے ڈیفینسو پاور, مگر ایران از ناٹ اے گلوبل پاور نا. امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکالنا یا یورپ سے نکالنا یا کہیں سے نکالنا, وہ چین اور دیکھیں نا, چین اور روس گلوبل پاور تھے, وہ بھی نہیں نکال سکتے ابھی ایک دوسرے کو آسانی سے. تو ایران کی جو کیپیبلٹی ہے نا, وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ملٹری ٹرمز میں بات سمجھیں یا جیو پولیٹیکل ٹرمز میں, وہ امریکہ کو مزاحمت دینے کی ہے, ہارموز کو بند کرنے کی ہے, بہادری سے لڑنے کی ہے, وہ تو ساری قابلیت ہے, لیکن وہ قابلیت ڈیمیج کرنے کی ہے, وہاں تک تو کر رہا ہے. وہ پھر بات جنگ بڑھ جائے گی نا, اسکلیٹ ہوئے. فار ایگزامپل امریکہ نکل جاتا ہے, اسرائیل ختم ہو جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی تو کچھ کریں گے نا. اٹس ناٹ ون سائیڈڈ کہ جی ابھی افغانستان کے طالبان نے کہا تھا 24 گھنٹے میں پاکستان کو فتح کر لیں گے, تو ابھی اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ کابل میں اور قندھار میں آپ کے خیال میں برگیش صاحب, آپ کے خیال میں دیکھیں دو چیزیں, پاکستان اگر جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کو موبلائز کر کے مسلمانوں کے اپنی ایک فوج ہو, اپنا ایک سسٹم ہو, یہ خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں, پاکستان اس کے لیے اگر رول پلے کرے, امریکن کو وہاں سے مائنس کیا جائے, ایران کو سپورٹ کیا جائے, ہمارا یہ اینگل ہونا چاہیے یا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے ممالک مل کے بھی امریکہ کو کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں, میں نے 2015 میں نا 10 سال پہلے تقریباً مناما ڈائلاگ ہوتی ہے بحرین میں, گلوبل کانفرنس ہوتی ہے, جیو پولیٹیشنز, گلوبل رائٹرز, تھنکرز اینڈ آل دیٹ. تو اس کا آئی واز دی اونلی پاکستانی انوائٹڈ دیئر بیکاز آف مائی ورکس اینڈ آل. تو وہاں میں نے پروپوز کیا تھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 10 سال پرانی بات ہے, کہ جی گلف کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایسٹ میں پاکستان, نارتھ میں ترکی اور ویسٹ میں ایجپٹ. آپ نقشہ دیکھیں نا گلف کا, مطلب سعودی گلف, جی سی سی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ پاسبل ہے, لیکن وہ پاسبل اس طریقے سے نہیں ہے کہ پاکستان اکیلا کر لے. آپ دیکھیں نا, آپ کے 2 محاذ آلریڈی کھلے ہوئے ہیں, افغانستان سے لڑائی چل رہی ہے ہماری, ڈرونز ابھی آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, کل میزائل ماریں گے آپ کو, انڈیا تو ویسے ہی لڑنا چاہتا ہے. سو ہم گلف میں ہمیں پروٹیکشن کا رول, بلکہ اس پہ میں نے لکھا تھا آرٹیکل, پاکستان نیو گلف پلیئر ان دی گلف, نیو پلیئر ان دی گلف, کیونکہ میں نے گوادر اور دی گلوبل چیس بورڈ کتاب لکھی تھی. یہ سارا پاکستان کا بہت رول ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کانٹ ڈو اٹ الون اور شوڈنٹ ڈو اٹ الون. اس میں آپ ترکی کو بھی لے کے آئے نا, آپ اس کے اندر سعودیہ کو بھی لے کے آئے, اور ظاہر ایران کے ساتھ بھی بات ہوگی نا. تو اٹ ہیز ٹو بی اے کنسنسس بیسڈ, ناٹ اے سنگل کنٹری بیسڈ. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلوشن واحد یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے سارے ممالک مل جائیں, ٹرکی اور پاکستان لیڈ کرے, ایران ساتھ کھڑا ہو, اور یہ کم از کم کو تھوڑا عزت غیرت کا مظاہرہ کر کے ہم اپنی سیکیورٹی تو خود کر لیں مسلمان؟ دیکھیں, شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. 2 فرق ہیں چیزوں کے جو ہم ایک ہی لفظ سینٹنس میں کر دیتے ہیں. ایک طرف ہے حکمران, ٹھیک, اور دوسری طرف ہے عوام. عوام, یہ بڑی بنیادی بات. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ عوام کی بات ہے, وہ عوام ہے, ظاہر ہم خود جن عوام کو آپ مسلمان بھی کہتے ہیں, امہ بھی کہتے ہیں, اینڈ سچ فورتھ. مگر جب آپ ان سب ملکوں کے حکمرانوں تک جاتے ہیں جن کی کرپشن, ان کے معاملات, جن کی بادشاہت, جن کی ڈکٹیٹرشپ, ان کے معاملات ہی جڑے ہوئے ہیں کہ وہ پیسے دیتے ہیں امریکہ کو کہ یہاں اڈے رکھو, اور ان دیٹ کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتا کہ, اور وہ پھر ایران سے ڈرتے بھی ہیں, چائنا سے ڈرتے بھی ہیں. ایران سے ڈرا کے تو امریکہ نے اڈے رکھے ہوئے تھے, لیکن اب وہ سارے ممالک کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ بھائی جان تسی اپنی حفاظت نہیں کر سکے, ساڈو کی بچاؤ گے. میں ایک ملک جو مسلمان ملک نہیں ہے, جو افریقہ کا ملک ہے, اس کا چھوٹا سا ملک ہے, اس کا اگزامپل دیتا ہوں, برکینا فاسو. وہاں جب کپتان نے پاور لی ہے اور 4 اور ملک ہیں, انہوں نے فرانس کے اڈے کہا اٹھا کے لے جاؤ, اور اگلے لے گئے وہ اڈے. یہ تو آپ کی
ہمارا پرابلم یہ ہے, میں اسی بیلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ صدام واز اے نیشنلسٹ لیڈر اینڈ دین ہی بیکیم اے ڈکٹیٹر. قذافی واز اے نیشنلسٹ لیڈر اینڈ دین ہی بیکیم اے ڈکٹیٹر. حافظ الاسد واز اے نیشنلسٹ لیڈر دین ہی بیکیم اے ڈکٹیٹر. جب آپ نیشنلسٹ لیڈرز قوم کے پیچھے کھڑی تھی, اب ہو گیا, اس کے بعد جب آپ ڈکٹیٹر ہوئے تو سارے ملکوں میں وہ جس کو ویلویٹ ریولوشن کیا کہا گیا, امریکہ نے کرا کے اڑا دیے سارے کے سارے. ان دیٹ کانٹیکسٹ یہاں بھی مصدق کو جب ہٹایا اور شاہ کو لائے اور شاہ کو ہٹایا تو خمینی کو لے آئے, اور اس کو بھی امریکہ نے سپورٹ کیا جب تک اس نے امریکن امبیسی پہ حملہ نہیں کر دیا. سو دا پرابلم جو ہے وہ امہ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ایک دوسرے کے خلاف. سب سے زیادہ قریب اسرائیل کے جارڈن کھڑا ہے. جو معاہدہ ایجپٹ نے کیا ہوا ہے, مار کھائی ہوئی ہے نا ان دونوں ملکوں نے 67 کی وار میں. سیریا کا علاقہ اور ایجپٹ کا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ تو بہت دور ہے ایران. یہاں تو صرف وہ اس رجیم کا خیال تھا کہ بادشاہ کے بیٹے کو لے آئیں گے, اور ایسے لوگ ہمارے ملک میں بھی ہیں, سب جگہ بھی ہیں, روس میں بھی ہوں گے, چین میں, جو سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم جو ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو جب تک یہ نیشنلسٹ موومنٹس اینٹی امپیریلزم کی پھر سے نہیں ہوں گی, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. اگلوں کے پاس میڈیا بھی ہے, پیسے بھی ہیں, کورٹ آپریشنز بھی ہیں, فوجیں بھی ہیں, اور ہر قسم کا سیناریو. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عارف شوقی صاحب, یہ جس طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ ہے. رشیا مرج کر رہا ہے دوبارہ ایک پاور کے طور پہ, چین اس کے ساتھ ہے, اور شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا فائنل اینڈ آئیڈیل ایک موقع ان کے لیے کہ وہ اب امریکہ کو پوری طرح سے اس کے پیچ کس دیں, اس کی طبیعت صاف کر دیں, اور یہاں سے وہ نکل بھی جائے, آئل پہ قبضہ بھی ان کا ختم ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے؟ مڈل ایسٹ کے ممالک کو تو کافی احساس ہو گیا, پاکستان بھی اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان نے ایران کو عرب کنٹریز کے ساتھ لڑنے سے بچایا جیسے وہ پہلے لڑتے تھے, اور یہودی اس پہ ناکام ہوئے اپنی سازش پہ. راز صاحب, ایک تو بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں لینے کے لیے. سر چھاپ سے یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس عوام کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی ہے. اس کی ایک مثال آپ کو یہ ملے گی. آپ کو آواز آ رہی میری؟ سر آ رہی, بالکل آ رہی. ہاں جی, ایک یہ ملے گی کہ ابھی تازہ ترین مثال ہے کہ ایران فٹ بال وومن نیشنل فٹ بال ٹیم جو ہے وہ گئی ہے آسٹریلیا. وہاں موقع ملا ہے 3 لوگوں کو, جس میں 2 پلیئر تھے اور ایک درمیان میں ڈسرپشن ہو رہی ہے بار بار. نہیں ٹھیک ہے, آ رہی. جب وہ وہاں گئی ہے ٹیم اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آپ کو پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں تو آپ آسٹریلیا کے اندر رہ جائیں کیونکہ آپ کے ملک کے اندر حالات بہت خراب ہیں اور پولیٹیکل اسائلم آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنے ملک کے اندر جا کر رہیں گے. خواتین تھی, اور انہوں نے کہا جی پاکستان ہم چھوڑیں گے نہیں اپنا ایران کو, چاہے وہاں جنگ ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے جو اس قوم کو اکٹھا جس سے رکھا ہوا ہے, اور جس وجہ سے آپ ایون جو اپوزیشن تھی وہ بھی اگر اتنے پیٹریوٹس ہیں کہ وہ آپس میں اس معاملے پر اتحاد ہے ان کا, اور وہ جو بار بار کوشش کرتا ہے کہ جناب آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور آ کر جناب ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں, وہ سڑکوں پہ ضرور آئیں گے, لیکن اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, اپنی افواج کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ آ رہے ہیں. یہ بات ہے جس کی دولت ہے اس نے انہیں بہت بڑی فتح دی ہے. اب دوسری طرف آپ سے میں عرض کرتا ہوں, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس میں بڑا وزن ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اپنے وزن سے خود گر جاتی ہیں. امریکہ جو ہے وہ اپنے وزن سے گر رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے ایگزیکٹلی یہی صورت برطانیہ کی بطور امپیریل اسٹیٹ کی تھی, اور برطانیہ کو بھی یہ زوم ہو گیا تھا
کہ پوری دنیا اس کے حکم سے چلتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو بھی کسی نے اگر بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی بات کو کسی نے نہیں سنا، اور جنگوں پہ جنگیں کرتے رہے، اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی سکڑ کے رہ گیا صرف ایک خاص خطے تک۔ وہ امریکہ کے ساتھ بھی ایگزیکٹ تاریخ کو دہراتی بھی ہے اپنے آپ کو، اور آگے چلاتی بھی ہے۔ یعنی امریکہ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں طاقت کے نشے میں، یہ کو آج بھی شروع ہوا، اس صدی ایک کا قصہ ہے، جب سے ہر جگہ مداخلت کرنا ان کا اپنا فرض ہے۔ انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں اور اتنے لوگوں کو مارا ہے جس کی کوئی دنیا میں شاید اور مثال نہ ملتی ہو۔ آخر میں ایک ایسا انہیں مل گیا پریزیڈنٹ جس کے ارد گرد جو خود، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پارلیمنٹ کا اسپیکر تھا جب اسرائیل کا، وہاں جب اس نے جا کے ایڈریس کیا ہے تو اسپیکر نے کہا کہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے کہ وی ہیو فرسٹ جوئش پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اس کا جواب تھا او یس آئی لو اسرائیل۔ تو اور اس کا داماد کشنر جو ہے وہ یہودی ہے، اس کے بچے یعنی جو آگے پوتے پوتیاں ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے ارد گرد سارا ماحول یہودی، اور خاص طور پہ جو جس کے سیکرٹری ڈیفینس، اور وہ سیکرٹری ڈیفینس کی بجائے سیکرٹری وار کہلاتا ہے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں تاریخی طور پر اب آپ کا پروگرام جو ہے وہ اس کی اتنی بساط نہیں ہے کہ اس پہ یہ ساری باتیں اس کے بارے میں بیان کی جائے۔ سارے وہ سارے یہودی لابی کے لوگ ہیں جن کے خواب ہیں، یعنی اس کے خواب کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس کی یہ خواب ہے کہ اقصیٰ جو ہے وہاں، یعنی اقصیٰ کو گرا کر وہاں بنے، یعنی ٹیمپل بنے۔ تو آپ اندازہ مسجد اقصیٰ، اور یہ وہ بات ہے کہ جو ابھی انہوں نے جنگ کو کوشش بھی کی، اگر سے یونیلیٹرل شروع کی اس کے کہنے لیکن اس میں کافی حد تک انہوں نے اسے بند دینے کی کوشش کی کہ اب یسوع مسیح آ رہے ہیں، دنیا فنا ہو رہی ہے اور یسوع مسیح کی واپسی ہے۔ مطلب ہر وہ ٹیکٹک جو وہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور آخری جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اور شاید یہ بالکل ان کے لیے بھی مور رکھو سوئسائڈل ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے مسجد اقصیٰ پر کوئی اس طرح کی کارروائی کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کی وہ بات ہے، ان ریاستوں کا رول انہیں سمجھ لگ جانی چاہیے، اور میرا خیال سمجھ لگ گئی ہے کہ جس سے ہم دفاع کی توقع کرتے تھے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ہمارا دفاع کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں طاقت کا توازن تو میں ایک لمحے میں بات کرتا ہوں، یعنی طاقت کا توازن تو بالکل بدل رہا ہے۔ یہاں سب سے بڑا بینیفیشری اس کا رشیا ہے، اس کے بعد چائنا ہے۔ چائنا کو کوئی پرابلم نہیں آ رہا اس جنگ کی وجہ سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انہیں جو ایکسس ہیں وہ بدلنے ہوں گے، اور یہ بات یقیناً ہمارے جو دوست فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں حکمرانوں کا اور عوام کا رویہ ڈفرنٹ ہے۔ عوام آپ کے جو ہے بحرین کے اندر جب وہ جہاز ان کا مارا جا رہا تھا امریکن، وہ عوام نعرے لگا رہے تھے۔ ایسے ہی ہے، بالکل چیسا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اب امریکہ کے غرور اور تکبر کا میرا خیال ہے کہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ کم از کم اللہ کی ایک ذات بھی ہے، انسان تو بڑی پلاننگ کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات بھی ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں جی ڈیڈ صاحب احمد حسین، ڈیڈ صاحب ہے نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں، اور مندوخیل صاحب، عبدالقادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ مندوخیل صاحب، آپ کے خیال میں اب جو سچویشن ہے کوئی کلیئرٹی آئی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی ایران کیا کر رہا ہے، عرب کنٹریز کیا کر رہے ہیں، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کس کو ریسکیو کر رہا ہے۔ تو مندوخیل صاحب، آپ کو کلیئرٹی آئی ہے کون کہاں کھڑا ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، ایک پزل سا ہے سر، اور میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں، ہم ایران کے دوست، ایران کے دشمن اسرائیل، ہم اسرائیل کے دوست دشمن اسرائیل، امریکہ کے دوست ہم، امریکہ کے دوست امریکہ، ہندوستان کے دوست ہم، ہندوستان کے دشمن ہندوستان افغانستان کے دوست ہم، افغانستان کے دشمن افغانستان چائنا کے دوست ہم، چائنا کے دوست پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ اور ہندوستان اسرائیل کا بھی دوست، ہندوستان امریکہ کا بھی دوست اور ہمارا دشمن۔
یہ ساری پزل آپ کے سامنے. ہماری سروائیول اس بات پہ ہے سر کہ اللہ کرے کہ ایران اسی طرح تکڑا رہے, ایران اسی طرح جو نا وہ جوابی وار کرتا رہے, اور شاید امریکہ گھٹنے ٹیک جائے. نہیں تو اگلی مرتبہ اسرائیل, امریکہ اور ہندوستان اور افغانستان نے سب نے مل کر ہم پر وار کرنی ہے. یہ تو نوشتہ دیوار مجھے نظر آ رہا ہے. بات بڑی آپ نے بہت ہی خوفناک اور بڑی حقیقت پہ مبنی بات کی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی ہماری, آپ کو پتہ ہے نا, وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے, ظاہر ہے کبھی نہ کبھی وہ سمجھ آ جاتی ہے. اب ٹرمپ صاحب جو تعریفیں کر رہے تھے بہت زیادہ, وہ بھی احتیاط کر رہے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں کسی وقت وہ کیا کہہ دیں. اور یہ آپ کے خیال میں یہ جنگ پرولونگ ہو تو اس میں پاکستان کو فائدہ ہے, مڈل ایسٹ کے مالک کو فائدہ ہے, امریکہ ایکسپوز ہوگا, ویک ہوگا, اسرائیل ویک ہوگا اور جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ماضی کا حوالہ دے دوں. مجھے ایک ڈیفینس اینالسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کرے کہ افغانستان جو ہے نا 1.5 سال یہ جنگ کھینچے. جب 1.5 سال کھینچے گا تو امریکہ آٹومیٹکلی بھاگے گا. اور بالکل ان کی وہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ جب افغانستان نے ایران کو امریکہ کو ٹف ٹائم دیا ہے تو امریکہ بھاگنے میں مجبور ہو گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ایران نے ٹف ٹائم دیا ہے یا تھوڑا سا پرولونگ کی ہے, ظاہری بات ہے اس وقت مجھے یاد ہے ملا عمر افغانستان نے کہا تھا کہ امریکہ 4 کروڑ کا جو ہے نا ایک میزائل پھینکتے ہیں, 4 کروڑ کا پورا افغانستان میں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ایران کے اندر میرے خیال میں کوئی بلڈنگ ابھی رہی نہیں ہے, کوئی جگہ رہی نہیں ہے. خود ٹرمپ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ آداب کر لی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک خوشائن بات ہے کہ اللہ کرے ایران جو نا وہ اس جنگ کو تھوڑا سا اور برداشت کر لے, تھوڑا سا اور پرولونگ کر دے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی بھاگے گا کیونکہ امریکن کو, جو امریکن لوگ ہیں, عوام ہے, ہمارے بہت سارے دوست امریکہ میں ہیں, میں بھی امریکہ میں کی چپا چپا سے واقف ہوں, وہ 1 ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے. وہ جو امریکن حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ 11 ارب کی جہاز اڑپ کر لیے, خرید لیے, 10 ارب کو پورے پیائیے بیچتی ہے. وہاں کے عوام تو باقاعدہ پورے حساب لیتی ہے, پورے پوچھتی ہے کہ بابا جو میں ٹیکس دے رہا ہوں آپ صحیح خرچ کیوں نہیں کرے ہو. اور وہاں جو ابھی جو مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اور اس میں سارے سوال ہوں گے. ٹرمپ اس چیز پہ پریشان ہے کہ اگر ہم نے یہ جنگ ہار گیا تو میں کہتا ہوں ریپبلکن جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہو جائے گا امریکہ میں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایران تھوڑا سا اور ہمت کر رہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمت کر رہے ہو, پورے قوم یکجا ہے اور وہ ان کو ٹف ٹائم دے اسرائیل اور امریکہ کو. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ, اور پھر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا, ہر مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان چونکہ ایٹمی سپر پاور ہے اسلامی دنیا کا, پاکستان کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنا ایک رول ادا کر لے اور ہمیشہ کے لیے اس خطے میں اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر لے. اور یقیناً پاکستان نے جو ہندوستان کو شکست دے کے اور پورا ایسٹ میں انہوں نے اپنا ایک نام کر دیا, تو میں یہ کہوں گا کہ اسلامی دنیا کو یکجا کرنے کے لیے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی دنیا کو یکجا کی ہے اور پہلی کانفرنس کی ہے اسلامی دنیا کا, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب اگر کردار ادا کریں, شہباز شریف کی بیچارے کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ تو اسی تنخواہ پہ کام کرتا رہے گا. وہ تو میں تو کہوں گا مسلم لیگ نون کے دوستوں سے کہ شہباز شریف صاحب سے کہہ دے کہ آپ کہہ دیں نا وہ کہ ہم نے جو ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے لیے پروپوز کیا تھا ہم واپس لیتے ہیں, یہ نوبل انعام کے لائق نہیں ہے, یہ قاتل ہے مسلمانوں کا, یہ قاتل ہے ہندوستان, یہ کر دیں گے تو ہیرو بن جائیں گے, یہ قاتل ہے پاکستان تو کر دینا چاہیے. جو حملے ہوئے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمت کرے شہباز شریف, وہ جو اس نے ٹرمپ کو تاپی دی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم, تو وہ واپس لے لیں. آئی ایگری ود یو. ناظرین یہاں لے گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا. مندوخیل صاحب, میں تو آپ کی سچی بات ہے اس لاجک پہ 100% ایگری ہوں. مجھے برگیڈی صاحب نے ایک بڑی بات کی کہ جی ہم تو بڑے پریشان ہیں, ہم چاہتے ہیں فوری جنگ بند ہو جائے, صبح ہی بند ہو جائے, پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, تیل ہمیں مل رہا ہے, آپ کے جہاز نکل رہے ہیں, پروٹوکول کے ساتھ نکل رہے ہیں, پوری دنیا کے جہاز بند ہے, 3-4 ملکوں کے نکل رہے ہیں, اور پاکستان کے جہاز جب نکلے ہیں ایرانی نیوی نے 7 سلوٹ بھی مارا ہے. ایران کا صدر آپ کو ٹویٹ کر رہا ہے, تیل
پوری دنیا میں کہیں مہنگا نہیں ہوا. آپ نے لوگوں کی جیبوں سے نکال کے اربوں روپے پھر اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں. پاکستان کو کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ کتنی بریگیڈ صاحب نے تو اس طرح کی کوئی ایمرجنسی والی وہ بات کی ہے, میں تو ڈر گیا تھا کہ جی بڑی جلدی صبح ہی 1 گھنٹے میں بند ہو جائے اور پاکستان رول پلے کر رہا ہے اور پاکستان کو کرنا چاہیے. حالانکہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پرولونگ ہوگی تو امریکہ سے جان چھوٹے گی اور پاکستان کو اب رول پلے کرنا ہے, ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. احمد حسین ڈیر صاحب, آپ ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ مندوخیل صاحب نے تو آپ کو ایک آئیڈیا بھی دے دیا ہے, $1 ملین ایک آئیڈیا ہے. ابھی اپنے لیڈر کو کہیں کہ عوام کے اندر ریلیونٹ ہو جائیں گے, بلے بلے ہو جائے گی. یہ واپس لے لیں نامزدگیاں, 2 نامزدگیاں دونوں واپس لے لیں. احمد حسین ڈیر صاحب جی, میں آواز آ رہی ہے جی میری؟ آ رہی, بالکل آ رہی. جی شکریہ آپ کا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امن کے لیے انہیں نامزد کیوں کیا گیا. جی تو بات یہ ہے کہ فورن پالیسی جو ہے نا کسی ملک کی, وہ ایک اس کی کچھ علیحدہ ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, اب گورنمنٹ کو, جب آپ کسی گورنمنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں تو اس گورنمنٹ کو آپ یہ اختیار بھی دیں کہ فورن پالیسی کے لیے اسے کیا کیا اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں, کیا کیا ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں, اور کس طرح وہ ملک جس کے وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ کا صدر بات نہیں کرتا تھا, یہ وہی ملک ہے جس کے وزیر اعظم کو جہاز سے اس نے اپنا UAE نے راستے میں اتار دیا اور اس وقت ڈیر صاحب اختیار تو ہم بند دے ہو رہے ہیں, گیا. لیکن سوال یہ ہے آج جمہوریت میں پوچھنا بھی تو ہم نے ہے نا. یہ سبمیشن ہے کہ آج ہم فورن پالیسی ہماری دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم اس وقت چائنا کے لیے ہارڈ فیوریٹ ہیں, ایران کے ہم ہارڈ فیوریٹ ہیں, اور جتنی اسلامی کنٹریز ہیں ہماری وجہ سے وہ یہ سوچنے کو تیار ہو گئی ہیں مندوخیل کہ صاحب یہی تو UAE کو لے لیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی سمجھ نہیں مسلم آ رہی. کنٹریز کو آپ لے لیں, میری تھوڑی سی بات سن لیں. ہاں جی, یہ سب سمجھتے تھے کہ ہم اپنے فائنانس کی وجہ سے ہم ترقی کر جائیں گے. یورپ سمجھتا تھا کہ ہمارا فائنانس, ہمارے بزنس سب کچھ ہے. آج ثابت یہ ہوا ہے کہ اگر پاکستان ایک متوسط طبقے کا ملک ہے, 3rd ورلڈ کنٹری ہے, لیکن اس نے ایٹم بم کی وجہ سے ساری دنیا سے ٹکر لے کے آج اپنے اس کی فوج کو مضبوط کرنے کی وجہ سے آج امریکہ کی جگہ یہ مسلم کنٹریز پاکستان کو اپنا ایسا اپنا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں امریکہ کے آلٹرنیٹو کے طور پہ ہمیں تحفظ دے سکتا ہے. کیا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فورن پالیسی کی کامیابی کا مظہر نہیں ہے؟ میں اپنے سارے جو میرے معزز اور میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں ان سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فورن پالیسی کو اس حد تک لانے کے لیے جو بھی اس کی طریقہ کار اختیار کیا گیا, آپ اس پہ ابھی ایک چیز کا سالن بنتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیسا بنا ہے, آپ ریزلٹ دیکھیں کہ آج آپ کا شمار جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں لوگ ڈیفنس دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر عرب کنٹریز آپ کو اپنا ہیرو بنا کے کل کو امریکہ کو یہاں سے نکال کے اور اس کی جگہ پہ آپ کو اگر کنسیڈر کرتے ہیں نہیں تو کیا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہیرو بننا تو ہیرو بنے نا. دیکھیں اگر امریکہ کے مقابلے پہ آپ نے آنا ہے ہیرو بننا ہے تو ہیرو بننے والا پہ کام کریں. کے 2 لفظ آپ کے منہ سے نکلیں گے ان کے لیے؟ میں یہ بات آپ سے نہ کرتا اگر آپ کا یہ سوال نہ ہوتا کہ ٹرمپ کو آپ نے کیوں اپنا امن کے لیے کہا. اس وقت کے حالات کے مطابق اس کو کہا جا سکتا تھا, لیکن آج کوئی بندہ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جنگ تو ٹرمپ نے رکوائی تھی نا, اور اگر وہ جنگ نہ رکتی تو کیا وہ جنگ نہ رکتی تو کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا نہیں مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. انڈیا کو زیادہ کوٹ پڑتی اور انڈیا کو چونکہ کوٹوں سے پڑھنے نہیں دینی تھی. جنگ تو انڈیا ہار رہا تھا, جنگ تو ہم تو پھینٹا لگا رہے تھے. اگر 2 دن جنگ اور رہتی تو ان کا دہلی اور سارا بیڑا غرق ہو جاتا. اس نے ٹرمپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا. بحث کے لیے ایک نیا پروگرام کر لیں, میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ یہ جو جنگ رکی ہے اس میں فائدہ ہوا ہے, اس میں نقصان نہیں ہوا نہ پاکستان کا نہ انڈیا کا, اور دنیا کا بھی اس میں فائدہ ہوا ہے. 2 اٹامک کنٹریز صدیق صاحب آپ اس کا جواب دیں. ڈیر صاحب نے اپنی بات کر لی, ظاہر ہے گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں, انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور یہ بڑا حوصلے کی بات ہوتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہمارے
ڈیر صاحب جیسے زیرک دوست وہ ظاہر ہے ذہانت سے اس کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو آج کے اس دور میں ڈیفینڈ کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ کیا کہیں گے جی؟ اب دیکھیں نا جی، وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، بہت شکریہ سب کا جی. اچھا دیکھیں، وہ پیر کو پر نہیں لگے ہوتے مرید لگا دیتے. ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ خدا را یار بندے کو تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ یار آپ کہاں بیٹھے ہیں. آج اگر آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ یہ کر رہا تھا تو کس لیے کر رہا تھا؟ یعنی اصل میں تو آپ تھے. یعنی کیا امریکہ نے آ کے جنگ لڑی تھی؟ وہ خالی زبانی کلامی دو لفظ بول کے بیوقوف بنا کے اشارے کر کے اور ہم سمجھے کہ پتہ نہیں وہ ہمارا مائی باپ ہو، اور مائی باپ تو بنا لیا انہوں نے. وہ جب اس کو نوبل انعام وہ گلے ملنا، پتہ نہیں وہ گلے ملنا اتنا بڑا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے وہ جس گلے سے ملا تھا وہ کپڑے نہیں اتارے ابھی تک شہباز شریف نے، ابھی تک وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں وہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے جو ہاتھ ملائے تھے. اظہر صدیق صاحب اس طرح نہ کرو، نہیں اس طرح نہ کرو. وہ سوٹ چینج ہے، سوٹ چینج ہے، نہیں ایسے نہیں، چھوڑے نا اس بات وہ سوٹ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. جب امریکہ کا صدر فون نہیں اٹھاتا تھا تو اس وقت کیا تھا؟ نہ یہ چھوڑ دیں، فون چھوڑنے کی باتیں چھوڑیں. فون گیا آج تک. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ یہ بات کروں. میں مسلم لیگ نون کا اگر کردار بتانا چاہوں تو ایک قرآنی آیت آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور کوئی بات کرنے کی. اور وہ قرآنی آیت آپ کو اتنا کلیئر کر دے گی یہود و نصارہ کے حوالے سے. سورہ مائدہ کی 51 نمبر آیت پڑھ لیں آپ. یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہا ہے رب پاک نے. سر اس کا نون لیگ سے کیا تعلق ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں تو بات ٹھیک ہے، نون لیگ کا کیا تعلق ہے؟ رشتہ داروں کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. یہودیوں کے رشتہ داروں کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. کے حوالے سے مجھے صرف یہ بتا دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے رشتہ داروں کو تسی پرائم منسٹر بناتا ہے. یہ دوست نہیں ہے نہ سعد ریری دوست ہے، نہ وہ افغانستان کے لوگ آ کر وہاں پر ماربل آرچ میں آ کر بیٹھا کرتے تھے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. انگلینڈ میں میئر یہودی کی سپورٹ کس نے کی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں جتنا آگے سن لیں میرے سے. مجھے تو ایک مہینہ پہلے کا، ایک سال پہلے کا پتا ہے کہ غزہ میں کیا ہونا ہے. آپ یعنی آذربائیجان کیا کرنے چاہتا رہا شہباز شریف؟ بیرالوس والوں ان سے کیا تعلقات ہیں آپ کے؟ وہ ایک وقت بتائے گا ایران ہماری تعریف کر رہے ہیں، ان کا غصہ کم نہیں ہوتا. وہاں جا کر جب آپ پیار کی پینگے بڑھائیں گے آپ کو. آپ غور کریں اس بات کو. آپ اتنا عرصہ خاموش رہے، ایران کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، خاموش بن کے چھپ کے وہ سوئمنگ پول میں بیٹھا رہا جا کر. کب جا کے کہا؟ جب وہ معاملہ دیکھا. آج ایران ہماری تعریف کر رہا ہے، ہماری حکومت کی تعریف کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا اور ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. قوم پوری جو ہے نا، ایران ہماری تعریف کر رہا ہے. قوم جو ہے نا وہ پوری قوم یہ ذہن میں رکھنے، اگر اتنی کامیاب خارجہ پالیسی ہوتی نا تو ملک میں معیشت بہتر ہوگی ہوتی، انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی. آپ کا تباہی اوپر آپ نے کیا سے بچایا ملک کو، ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اتنی معیشت بہتر. آپ غور کریں اس بات پہ. میں نے تو چیلنج کیا اس بات کا نا. مجھے یہ بتا دیں پورے خطے میں 280 روپے کے قریب ایوریج ہے پیٹرول کی. پاکستان میں 321 روپے ہے. ڈاکہ، فراڈ، ظلم، زیادتی. آپ کے اپنے لوگوں نے پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، ذخیرہ اندوزی کر لی ہے، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا. حضرت صدیق صاحب، ہم چونکہ معیشت کی بات چل نکلی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. ڈاکٹر صاحب یہ صرف پاکستان ایسا ملک ہے، ہماری عوام نے کر لی ہے. پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس نے پیٹرول پمپ دینا پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہے. باقی اتنے کرائسس کے باوجود ہمارا تو آئل بھی پہنچ رہا ہے. ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور کسی نے قیمت بڑھائی نہیں. میرے سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں. سر اصل میں پروڈیوسر صاحب ایران ہماری یار ادھر دیں، ڈاکٹر صاحب کو دیں مائک. ہم نے تو پیسے اکٹھے کرنے تھے نا جی. ہمارا ایشو ابھی تو بقول ہمارے منسٹروں کے 28 دنوں کا پیٹرول تھا. جی ان دیٹ کانٹیکسٹ. تو یہ کسی ملک نے پرائس پہ اضافہ نہیں کیا. نہیں ہم نے کیا. مگر جہاں پہ آئل نہیں پہنچ رہا انہوں نے بھی نہیں کیا، ہم نے کیا. صرف میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، اگر اجازت دے دیں. اور وہ ہمارا نہیں. حضرت صدیق صاحب ذرا دے دیں. سمجھا دوں آپ کو. دیکھیں اصولی طور کے اوپر نا 15 دن کا سٹاک ہونا چاہیے. 28 دن کا سٹاک ہمارے پاس موجود تھا. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہمیں وہ پیٹرول شاید ضرورت تھی وہ اپنا گلف سٹریم کے لیے، 11 ارب کے جہاز کے لیے.
जो अच्छा नया लिया और नए के जाके बयाना में खड़ा कर दिया। मैं अब तक कोई 8 मरासले लिख चुका हूँ। सर ये बताएं जरा, अच्छा किसने दिया है? क्या हाई पंजाब तेल के को बड़ा वज़ीर-ए-आला ने पूरी पीरियड दुनिया का तेल सफर करना करना है। है? जरा गौर करें इस पर। वो यहाँ तो छोटा जहाज चल सकता था, आपके पास जहाज मौजूद था, हॉकर ले लेते, छोटा जहाज था। गल्फ स्ट्रीम क्यों मैं नहीं अजहर किया? सिद्दीक साहब आपकी वो तरफ आ रहा देख लिया पूरी दुनिया का हूँ, सफर आपके करने के पास लिए। आ रहा हूँ जी। वो क्या है? मैं कल गाजा भी जाना पड़ सकता है एक उसमें। और तरफ स्ट्रेटेजिकली इशारा करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया में 9 एटमी ताकतें हैं ठीक। हमारे समेत, ठीक है जी। रूस जो यूक्रेन की जंग में मुलव्वस है, ठीक है, अमेरिका जो ईरान की जंग में मुलव्वस है, इजराइल जो ईरान की जंग में मुलव्वस है, हम जो अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ, और इंडिया हमारे साथ ऐसे ही है, फ्रांस और इंग्लैंड अभी इसके अंदर नहीं आए। बाकी सारे के सारे ये बड़ी भयानक सिचुएशन बन रही है, जिससे चीन इसमें अभी तक नहीं आया, मगर मुलव्वस ये सारे हैं। चीन भी है, रशिया भी है, पार्ट तो है, इंग्लैंड भी है। बट द पॉइंट इज हॉट वॉर में तो अब आ गए हैं, रूस के खिलाफ हों, चीन के खिलाफ हों, हमारे खिलाफ हों। एंड दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि ईरान जीत भी जाएगा ना अगर ईरान ये जंग, तो ये अरब बादशाह जो हैं अपनी खातिर ईरान से डरते हैं, अमेरिका की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल अब जान छूट जाएगी, इधर फ़लस्तीन बन जाएगा, वो बन जाएगा। उसके एक शर्त वो इस्राइल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? वो तो हो रहा है उस लेवल पे। अच्छा। मगर मजे की बात यह है ना कि ये ट्रेडिशन किसी मुल्क के या आरिफ चौधरी साहब सदरों को मारने की इजराइल ने शुरू की ना, आप खुद मार रहे हैं ना। आरिफ चौधरी साहब को हमारी ज़िंदगी में ख्वाहिश पूरी होगी कि अरब कंट्रीज़ को एहसास हो जाए और वाकई कोई इस्लामी नेटो बन जाए, इस्लामी फ़ौज बन जाए, हम अपना दफा कर सकें। सबसे पहले आपकी अपने मुल्क के अंदर अगर ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर अवामी राज हो, लोगों की मुंतखब हुकूमत हो, जो लोग अपनी मर्जी से इंतखाब उसका करें, जो भी हो, ये तो नहीं होना है, इस तो नहीं होना है, इस तो अलावा कोई गल है तो करिए। नहीं, इदारों का अपना अपना किरदार अगर मुतय्यन हो गया और उसके मुताबिक रहना शुरू कर दिया, तो फिर यकीनन आप इस इलाके में सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो इसराइल की कोशिश ये है कि वो इस इलाके का सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरे। अमेरिका की कोशिश उसे घुटनों पर वाकई लाने की है, लेकिन इसे वो चाहता है कि इसराइल के इसे तबाह करे। अब हमारा काम क्या है? अगर खुदा न खास्ता हमारी किसी भी नाअक्बत अंदेशी के बायस ईरान जो है वो बर्बाद हो जाता है और ईरान को शिकस्त हो जाती है, तो वो शिकस्त इनफैक्ट ईरान की नहीं होगी अकेले, उसमें हमारी भी शिकस्त होगी, उसमें तुर्किया की भी शिकस्त होगी। ऐसे ही क्योंकि बुनियादी तौर पर उनका अगला टारगेट जो है, उन्होंने बार बार ये कहा हुआ है, तुर्की है और तुर्की से भी पहले पाकिस्तान है। मैं तो हैरान हूँ कि जिसे ये लफ्ज अगर पाकिस्तान के किसी दोस्त को, हमारे भाई को ये लफ्ज जेल में नहीं है जो चंद दिन पहले मुसलसल इस्तेमाल हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि भाई हमारा अगला निशाना है, दूसरी एटमी ताकत है और वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान के दोस्त जो हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि भले हम अपने हुक्मरानों के साथ जो भी हमारी वफा है यो है, लेकिन ये इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूं कि हमें ये रोल, हमें कोई इस तरह काबिल कबूल नहीं समझेगा कि हम हर एक को राजी करें। कभी दुनिया में हुआ है ऐसे कि आप दुश्मन को भी राजी कर सके और दोस्त को भी राजी कर सके? जहां तक मामला ट्रंप का है, बिल्कुल ठीक है। डैर साहब, बेवफा डैर साहब, दोस्तों की राय आपने सुन ली। अब मेरा ख्याल है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको दो टोक होना चाहिए। अवाम की राय है, अवाम की ख्वाहिश है जिन्होंने वोट दिए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अगर चाहे तो अगर इसका रोल ऐसा अदा कर सकता है कि ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा सकता है। अच्छा, इसके ऊपर ईरान भी मुत्तफिक है, इसके ऊपर अमेरिका भी मुत्तफिक है। मेरी एक बात का गलत मतलब लिया गया है। मैं कभी भी ट्रंप के हक में नहीं हूं। मैं कभी भी ट्रंप जो कुछ कर रहा है, अमेरिका जो कुछ कर रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, एक मुसलमान की हैसियत से, मेरी बात तो सुन लें भाई, बात तो सुन लें, अपनी बारी पे कर लीजिएगा।
میں کبھی بھی ان کے حق میں نہیں ہوں، نہ ہم ان کی فیور میں ہیں، نہ مسلم لیگ نون ان کی فیور میں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پالیسیاں، بھائی بات تو کرنے دینا، بات تو کرنے دینا، ہماری جو پالیسیاں ہیں نا، ہماری، آپ گاڑی میں ہیں شاید آپ کو جو ہے نا آواز زیادہ لگ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں نا، ہماری پالیسیاں جو ہیں نا، دیکھ لیں، جو آج ہماری پالیسیوں پر ایران ہماری تعریف کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو پاکستان سے تکلیف کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو پاکستان سے تکلیف کیا ہے۔ ایران جو جس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایران جس کے اوپر امریکہ نے ظلم کیا ہے، جس کے اوپر اسرائیل نے ظلم کیا ہے، آج وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ کہیں، مجھے لگتا ہے کسی کے ایجنٹ تو نہیں ہے، مجھے صرف سوال یہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران پاکستان کی نہیں حضرت صدیق صاحب، محب وطن آدمی، آپ ایجنٹ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ جو کچھ پالیسی، فورن پالیسی اپنائی ہے، فورن پالیسی اس گورنمنٹ نے حضرت اپنائی صدیق ہے صاحب اور اگر ہمارے ایجنٹ ہے تو پھر تو اللہ فیلڈ ہی حافظ ہے۔ مارشل نے اپنائی ہے، میں اس لیے نہیں کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میں اپنے ضمیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی آپ نے جس طرح معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفینس پیکٹ کیا ہے، کبھی آپ اس کے لیے پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے شاباش دے دیں، شاباش دے دیں اس بات پہ کہ پاکستان کی جو پیکٹ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، کیا اسی کے اوپر ہی آپ فورن پالیسی کو کہہ دیں کہ ان کی پالیسی اچھی ہے، فورن پالیسی۔ اس کے بعد ایران کا ہر جگہ پہ آپ نے ساتھ دیا ہے، ہر جگہ پہ آپ نے سیکیورٹی کونسل میں بولے ہیں، آپ نے امریکہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، آج ایران آپ کی تعریف کر رہا ہے، اور میں اب اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور جو کچھ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم نے بات کی ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بنائے ایران کے اوپر۔ حضرت صدیق صاحب وہ کہتے ہیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کیا ہماری پالیسی میں کوئی کمی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جب ایران خود ہمارے سے مطمئن ہے تو ہم آپ کو یہاں کیا مطمئن کرتے پھریں؟ آپ سے نہ قوم مطمئن ہے نہ آج مسلم امت بیان، مطمئن ہے۔ کل آپ نے شاید خبریں نہیں سنی، ایران کے فورن میں جو ان کا سیکٹری ہے انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی، صدر نے حضرت صدیق صاحب وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا غصہ کسی اور سے ہے، پاکستان پہ غصہ نہ نکالیں۔ غصہ نہیں ہے، سچ بولا کر لیا، روزے ہیں یار، اور روزوں میں تو سچ بولنا، جب فورن پالیسی آپ کی اچھی ہو تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق صاحب، ایرانی صدر نے اس معاملے میں آپ انڈیا کی فورن پالیسی کی تعریف پاکستان کی تعریف کی ہے، اعلان تو کرے نا، ایرانی صدر نے نوبل انعام لینے کا اعلان تو کرے نا، واپس کیا واپس لیتے ہیں؟ غلطی کی ہم نے، پتہ چل جائے گا، آپ کی فورن پالیسی پتہ چل جائے گی۔ ہم ٹرمپ کی پالیسیوں کے کبھی بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے ہم ٹرمپ کی پالیسیوں کے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ اس نے صحیح کیا ہے، لیکن ہم نے جب امن کمیٹی میں بھی اسی لیے گئے تھے، اس کی امن کمیٹی میں، کہ وہاں پہ بھی ہم تحفظ کر سکیں اپنا، وہاں پہ بھی جو اسرائیل کے خلاف ہے ہم بول سکیں، ہم امریکہ کی غلط پالیسیوں کے اوپر بات کرنے والے ہوں، ہم ایٹامک پاور ہیں تو ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نے تمام عرب ممالک کے ساتھ کھڑے ہو کے سٹینڈ لیا۔ حضرت صدیق صاحب آخری سوال ہے آپ سے کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کے، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، امریکہ کی تو ہم نے تو ساری ایسی خارجہ پالیسی بنائی ہے کہ امریکہ فلسطین کے حق میں جتنا سیکیورٹی کونسل میں ہم بولے ہیں، جتنا یہ گورنمنٹ بولی ہے، آج تک کوئی گورنمنٹ نہیں بولی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے تمام مہمانوں کی رائے سنی۔ کہتے ہیں جمہوریت میں اختلاف رائے بھی ایک بڑی ضروری ہوتی ہے، اختلاف رائے پروگرام کے اندر بھی آپ نے دیکھی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ نئے دوستوں اور نئے مہمانوں اور پروگرام کے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔